السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صہیب یونس۔ ناظرین، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے 2.5 سال گزرنے کے بعد جو عمران خان اور اس کی معاشی ٹیم نے جو اقدامات اٹھائے تھے ان کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں اسی پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے دیے ہوئے ریڈ بٹن کو پریس کر لیں، کیونکہ میں اپنے ناظرین کے لیے ایسی انفارمیٹیو ویڈیو لاتا رہوں گا۔ ناظرین، پچھلی حکومتیں جتنی بھی گزری ہیں وہ جو بھی ٹیکس اکٹھا کرنے کا ہدف رکھتی تھی وہ ہمیشہ اس ہدف سے کم ہی ٹیکس اکٹھا کر پاتے تھے، لیکن 2020-21 کے پہلے 6 ماہ میں ہی جو حکومت نے ٹیکس رکھا تھا اس ٹیکس سے زیادہ اب تک ٹیکس اکٹھا کیا جا چکا ہے۔ پاکستان نے رواں مالی سال کے نصف تک یہ ہدف رکھا تھا کہ 25 خرب 50 ارب اکٹھے کرنی ہے، لیکن پاکستان نے رواں مالی سال کے نصف تک 25 خرب 70 ارب ٹیکس اکٹھا کر لیا ہے۔ مطلب جو ہدف رکھا تھا اس سے 20 ارب روپے زیادہ ٹیکس اکٹھا کر لیا ہے۔ اس مالی سال کے اختتام تک ناظرین حکومت 50 خرب ٹیکس اکٹھا کرنے کی امید کی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا، اور عمران خان ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنے والے پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابقہ دور میں کتنا ٹیکس اکٹھا کیا گیا۔ 2007 سے 8 تک 10 خرب 8 ارب اکٹھا کیا گیا، 2008 سے 9 تک 11 خرب 61 ارب، 2009 سے 10 تک 13 خرب، 2010 سے 11 تک 15 خرب، 11-12 کا 18 خرب، 12-13 کا 19 خرب، اور 13-14 کا 22 خرب، 2014-15 کا 25 خرب، 16-17 کا 31 خرب، اور 17-18 کا 33 خرب۔ اور جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تھی 18-17 اس میں 38 خرب، اور 19-20 میں پھر 38 خرب اور کچھ ارب، لیکن یہ 19 اور 20 میں یہ کم ٹیکس اکٹھا ہوا تھا۔ لیکن اب جو مالی سال کے پہلے 6 مہینوں میں جو ہدف رکھا ہے اس سے زیادہ پاکستان کی حکومت نے ٹیکس جمع کر لیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2020 کے آخر میں ہمیں پاکستان کی برآمدات میں اضافہ دیکھنے کو ملا تھا، اور فیصل آباد میں صنعتیں 30 سالوں سے جو بند پڑی تھی ان کے کھلنے سے پاکستان 30 ملکوں میں اپنا مال بھیجنے لگا، اور پاکستان کو اتنے آرڈر ملے کہ فیصل آباد کے صنعت کاروں کے پاس کام کرنے والے لوگ کم پڑ گئے۔ اور اب 2021 کے شروع ہوتے ہی ہمیں مزید اچھی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی زبردست تیزی دیکھنے کو ملی، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج 45,000 پوائنٹ عبور کر چکی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان نے دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور عمران خان کی بہتر کارکردگی کی وجہ سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیا کی 7 بہترین اسٹاک ایکسچینج میں شامل ہو گئی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اتنی ساری کامیابیاں ملنے کے باوجود پی ڈی ایم یہ شور مچا رہی ہے کہ بندہ نااہل ہے، یہ بندہ ملک کو نہیں چلا رہا، یہ بندہ ناسمجھ ہے، اس کی ڈوریں کوئی اور پیچھے سے ہلا رہا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو ابھی تک ان کی اور چیخیں سنائی دینی ہیں، جیسے جیسے عمران خان ان پر ہاتھ ڈالے گا ان کی چیخیں اور نکلیں گی۔ ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کو نااہل بول رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ نااہل ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، اور عمران خان کو وہ نااہل بول رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اپنے دور حکومت میں ہی عدالت نے ان کو نااہل اقرار دیا تھا، اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو حکومت چلانے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو کوئی یاد کروائے کہ ایف اے ٹی ایف میں ان کے دور حکومت میں ہی پاکستان کو وارننگ ملی تھی، اور ان کے دور حکومت میں ہی پاکستان گرین لسٹ ہوا تھا۔ انشاءاللہ ناظرین، بہت جلد ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہونے والا ہے، اور اس میں پاکستان انشاءاللہ وائٹ لسٹ ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو ناظرین نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں اپنے ناظرین کے لیے ایسی ویڈیو لاتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ابھی تک اللہ حافظ۔